تو تاریخ اسلام کا معنی یہ ہوا کہ ہماری ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کس کس کیفیت کے ساتھ ابتدا میں مسلمان دوچار ہوئے اور کن حالات کے ساتھ ان کی زندگیاں گزری. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلام کا اعلان جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس کا سب سے پہلے اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی اس بات کا اعلان کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام باتوں کو مان لینا، اس بات کا اعلان سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ظاہر سی بات ہے یہ وہ اعلان تھا جو دنیا کے نفس پرستوں کے لیے بڑا ہی زہر قاتل یہ اعلان تھا. اس لیے کہ زور اور ظلم کی جو آندھیاں انہوں نے چلا رکھی تھی تو اس زور و ظلم کی آندھیوں کے سامنے امن کا پیغام دینا اور ان کی تاریکیوں کو ختم کر کے اسلام کی روشنی سے عالم کو جگمگا دینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جو ظلم کے پیروکار تھے، مظلوموں پر کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کی جب یہ ظلم و زیادتی کی دنیا ختم ہونے لگی تو انہوں نے اس اسلام کو جو کہ امن کا گہوارہ تھا اور سلامتی کی دعوت تھا، اسی ایمان اور اسلام کو انہوں نے لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرنا شروع کیا. اور اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہاں تک کہ اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 12 یا 13 سال تشریف فرما رہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا وطن عزیز مکۃ المکرمہ کو ہجرت کرنا پڑا. مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، لیکن ان ظلم کے دل دادا لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ میں بھی سکون سے بیٹھنے نہ دیا، بلکہ اسلام کو ختم کرنے کی طرح طرح سے سازشیں کرنے لگے. ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں نے جو پیش قدمیاں کی انہیں غزوہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ غزوہ اور یہ جہاد ظلم کو روکنے کے لیے تھا، نہ کہ ظلم کو بڑھاوا دینے کے لیے. اس لیے کہ اسلام کے اندر وہ طور طریقے تھے جو ہر انسان کو اس کا حق دلانے والے تھے، اور ظالم یہ کب چاہتا تھا کہ مظلوم اس کے ہاتھ سے چھٹکارا پا کر خود کی زندگی جی سکے. ایک طاقت و قوت والا یہ کب چاہتا تھا کہ کمزور اس کے چنگل سے چھوٹ کر آزادانہ زندگی گزار سکے.
ایک ظالم شوہر یہ کب چاہتا تھا کہ اس کی کمزور اور مظلومہ بیوی اس کے چنگلے ظلم سے نجات پا سکے، اس لیے ان سب کو ان کی بربادی اس میں نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ اس اسلام کو مٹانا چاہتے تھے جو امن کا پیغام پہنچانا چاہتا تھا، جو ہر ایک کو اس کا حق دلانا چاہتا تھا، جو کمزور کے اوپر دست شفقت پھیرنا چاہتا تھا، جو یتیموں کا حق دلوانا چاہتا تھا، بیواؤں کا حق دلوانا چاہتا تھا۔ اس لیے ان ظلم کے دلدادہ لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمانوں نے بھی اپنا دفاع کیا، اپنا بچاؤ کیا، اور ان مشرکین مکہ سے 3 جنگیں بظاہر رونما ہوئی۔ پہلی اور دوسری جنگ تو آپ گزشتہ سال کے درسوں میں سماعت کر چکے ہیں، یہ تیسرا سال ہے تاریخ اسلام کا۔ پہلے سال میں آپ نے جنگ بدر کے واقعات سماعت کیے، دوسرے سال میں جنگ احد کے واقعات سماعت کیے، اور یہ تیسرا سال جس میں جنگ خندق، غزوہ خندق کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ غزوہ خندق یہ سن ہجری 5 میں واقع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوا، سن 3 ہجری میں جنگ احد واقع ہوئی، اور جنگ احد میں بظاہر مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فتح یاب ہو گئے، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، حالانکہ پہلے تو مسلمانوں کو فتح ملی تھی، لیکن کچھ کمزوری کی وجہ سے اور کچھ معاملات کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری میں جنگ احد جب ختم ہوئی تو آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے، اور ابو سفیان نے جو اس وقت مشرکین مکہ کے سردار تھے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم پھر آپ سے بدر کے میدان میں ملیں گے، اور ہمارا اور تمہارا مقابلہ بدر کے میدان میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا تمہارا مقابلہ بدر کے میدان میں ہوگا۔ سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر وعدے کے مطابق بدر کے میدان میں پہنچے، اور مشرکین مکہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق آپ وہاں پہنچ کر آپ نے مشرکین مکہ کو دعوت دی، تو مشرکین مکہ اس بات سے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ابھی قحط سالی چل رہی ہے۔ ان زمانوں کے اندر قحط سالی عام تھی، دنیا کے کاروبار کا سارا نظام بارشوں پر تھا، غلہ اناج وغیرہ کو سیو اور محفوظ کرنے کے کوئی ایسے انتظامات نہ تھے، جس کی بنا پر ذرا سی بارش بند ہوئی قحط سالی عام ہو جایا کرتی تھی، لوگ بھوکے مرنے لگ جاتے تھے۔ تو عموماً اس سال قحط سالی بھی تھی، اس لیے ابو سفیان نے یہ کہلا بھیجا کہ ابھی قحط سالی ہے، لہذا ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، لیکن اب مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنی طاقت کو مضبوط کریں اور ایک ہی جنگ میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ ابھی تک جتنی بھی جنگیں
ہوئی تھی وہ صرف اور صرف مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی صرف مکہ کے مشرکین تھے، جنگ احد میں بھی صرف مکہ کے مشرکین تھے، لیکن اب کی مرتبہ انہوں نے ایسا داؤ کھیلا کہ پورے عرب کے لوگوں کو دعوت دی، اور سارے عرب کے لوگوں کو دعوت دے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں انہوں نے رچی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم 1000-2000 جاتے ہیں، وہ ہم سے فتح یاب ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ اگر سارے عرب کے لوگ جمع ہو کر ان پر حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ ہمارے حق میں آ جائے، اور اس جنگ کا انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ کانوں کان مسلمانوں کو خبر نہ ہو کہ کس طریقے سے پورے عرب کے اندر مسلمانوں کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، کس طریقے سے پورے ملک کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے گا، اس کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ اور اچانک مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر کر مسلمانوں کا وہیں خاتمہ کر دیا جائے، اور ہمیشہ کے لیے امن اور آشتی کے پیغام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ غزوہ خندق کا منصوبہ تھا جو مشرکین نے بنایا تھا، لیکن اسلام کو ختم کرنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ عرب تو عرب، اگر پوری دنیا بھی جمع ہو کر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتی تو وہ نہ کر سکتی تھی، اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کو خود کائنات کے بنانے والے نے بنایا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ 3 پارے کی سماعت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ جب ساری کائنات کے بنانے والے کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے تو پھر بھلا اس اسلام کو کائنات کیا مٹا سکتی ہے؟ اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافرین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے مٹا دے، اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کو پورا کرنا، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے، لیکن اللہ تو اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اعلان کر دیا اور ساری دشمن طاقتوں کے درمیان یہ عام کر دیا کہ تم چاہے جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا بڑھتا اور پھیلتا چلا جائے گا، تم مٹ جاؤ گے لیکن اسلام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں تاریخ اسلام کا ایک تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ جنگ خندق کے حوالے سے اور اس کے پس منظر کے حوالے سے آئندہ کل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اسی دین اسلام میں قائم و دائم فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔